سے سخت نفرت کرتا ہوں تو میری زندگی میں شامل وہ بوجھ ہو جسے جلد ہی میں اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دوں گا۔ میں دلہن بن کر سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن میرے سامنے میرا شوہر کھڑا تھا جو مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر وہ اگلتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا؟ نہ ماموں میرے سامنے ہاتھ جوڑتے اور نہ ہی میں تم سے نکاح کرتا۔ تم سے شادی کرنا صرف میری مجبوری تھی۔ اس کے زہریلے الفاظ سنتے میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگا، تم باہر صحن میں سوگی جبکہ میں کمرے میں۔ میں خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ میں ایک انچاہے وجود کی طرح شہیر کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں۔ اس نے میرے کمرے سے نکلتے ہی دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا تھا۔ میں باہر صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ صحن میں اکیلی میں تھی اور میری تنہائی، اور ساتھ ہی وہ درخت جو سالوں پرانا تھا۔ آدھی رات کے 12 بجے میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ بھلا کوئی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ میں چارپائی پر بیٹھی مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اوپر بیٹھا ایک وجود میرے آنسوؤں کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو میں نے چارپائی پر لیٹنا چاہا، لیکن ایک دم ہی جیسے میری جان نکل گئی ہو، کیونکہ میں نے درخت کی گھنی شاخوں میں چھپے ایک کالے سائے کو دیکھا تھا جس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھیں، اور پھر میں اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ میرا نام مہر النساء ہے۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد ابا ہی مجھے پال رہے تھے۔ پہلے ہم دونوں باپ بیٹی گاؤں میں رہتے تھے کیونکہ ہمارا گھر گاؤں میں تھا، لیکن اماں کے مرنے کے بعد ان کا گاؤں میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک ایسی مجبوری ہمیں شہر لے آئی جو مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میری پھپھو جو شہر میں رہتی تھیں، ان کے مجبور کرنے پر ابا مجھے لے کر شہر آ گئے۔ یہاں پر ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ ابا مزدوری کرتے اور میں گھر پر رہتی۔ پھپھو کا گھر پاس نہیں تھا۔ شہیر ان کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا تھا۔ وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی میں اپنی پھپھو سے ملنے جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر باہر چلا جاتا۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پھپھو کے بیٹے شہیر کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب میں صرف 15 سال کی تھی، میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اس حادثے کو میری بد کرداری کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ میں جب گاؤں میں رہتی تھی تب گاؤں کے وڈیرے نے میری زندگی برباد کرنی چاہی تھی، لیکن میں کسی طرح بچ کر وہاں سے بھاگ نکلی، اور پنچایت نے یہ الزام لگایا کہ میں خراب لڑکی ہوں، جان بوجھ کر گاؤں کے وڈیرے کے گھر گئی تھی، جبکہ وڈیرے نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ طاقتور انسان ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو اس کی شادی وڈیرے سے کرواؤ یا پھر یہ دونوں باپ بیٹی اس گاؤں سے چلے جائیں۔ تو پھر ابا نے مجھے ساتھ لیا اور گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سارے رشتہ داروں کے پاس بھی پہنچ گئی۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ میں کوئی ٹھیک لڑکی نہیں ہوں۔ تبھی تو اپنے باپ کو بدنامی کے گڑھے میں نے پھینک دیا۔ کبھی کبھار میں پھپھو کا کام کاج کرنے گھر آ جاتی۔ ایسے میں پھپھو دبے دبے لفظوں میں مجھے کہتی کہ شہیر کے سامنے نہ آیا کرو، وہ تمہارے یہاں آنے پر اعتراض کرتا ہے۔ ان کی بات پر مہر النساء میں تم سے سخت